بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپ کے قلب و روح کو منور کر دے گی۔ یہ سورہ مزمل کے بارے میں کہ سورہ مزمل کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ناظرین، سورہ مزمل جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں 73 یعنی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں کل جو آیات ہیں وہ 20 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بہت پیاری سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت کل مولا سبل ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے سورہ مزمل سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک طویل روایت ہے جسے علامہ ابن جوزی نے بھی الموضوعات میں نقل کیا، علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں نقل کیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الراوی میں اس کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ دیگر محققین نے بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم اور ترمذی میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ غار حرا سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، کہ آپ نے فرمایا زملونی وسرونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو المزمل اور المدثر کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو نماز عشاء یا رات کے آخری پہر میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور وہ شخص اسی نیک اور پاکیزہ زندگی میں زندہ رہتا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ اس سورہ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اور باقاعدگی سے مخصوص تعداد میں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جس قدر بھی حاسد ہوں گے، ظالم جادوگر ہوں، بدخواہ ہوں، یا اسے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان سب کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو صوفی باصفا حضرت صوفی برکت علی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی سورہ مبارکہ کی برکت سے میں نے 170 لڑائیوں میں فتح حاصل کی۔ تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو بے شمار برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، رب العالمین کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، اور سورہ مزمل کی خصوصیات اپنے اندر عجیب و غریب انفرادیت رکھتی ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے سے عجیب و غریب فوائد و اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، روحانیت کے مسافروں کے لیے یہ ایک بیش بہا تحفہ ہے، جس سے روحانیت میں وہ بلندیاں عطا ہوتی ہیں کہ جس کا وہ متلاشی رہتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، اس عظیم سورہ مبارکہ کے دو عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں سے جو پہلا ہے وہ اپنے جائز مقصد کے لیے ہے، یعنی وہ ایسا مقصد جو بالکل جائز ہو، وہ جتنا مرضی مشکل ہو، اور اگر ناممکن بھی ہے، اگر بلکہ آپ اس سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، تو اس عمل کو کرنے سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوگی۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ جو مقصد ہے آپ کا وہ بالکل جائز ہونا چاہیے۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ۔ تو اس طرح سے اس کو ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے، اور جب آپ اس آیت پہ آ جائیں کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا، تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر سے سورہ مبارکہ کو جاری رکھیں اور پڑھتے جائیں۔ جب اس مقام پر پہنچے کہ وَيَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو اس آیت کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور پھر جو سورہ مبارکہ ہے اس کی ترتیب کو آپ جاری رکھیں، اور جب آپ بالکل آخر پہ پہنچ جائیں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہوگی 1 دفعہ۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کر لینی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک تو آپ کا مقصد جائز ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک پختہ ارادے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہے اس میں کامیاب و کامران کر دے گی۔ ناظرین، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پورے کا پورا جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم جب تک اس کو پوری لگن کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے پکے ارادے کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہم وہ فوائد اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سورہ مبارکہ کو میں نے بذات خود پڑھا ہوا ہے، اور اتنا پڑھا ہے کہ بہت پڑھا ہے، تو اس سے مجھے اتنے فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مجھ پہ اپنے عنایات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے۔ تو اسی طرح میں اب آپ کو جو دوسرا عمل ہے وہ ہے لا علاج بیماری کے متعلق۔ اگر میرے کسی بھی مسلمان بھائی کو، کسی بہن کو، ماں بیٹی کو کچھ اس طرح کی بیماری لاحق ہے کہ جس سے ڈاکٹر بھی عاجز آ چکے ہیں، اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، وہ بیماری جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اس لا علاج بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے؟ پڑھنا اس طرح سے ہے کہ اس کو 2 ٹائم پڑھنا ہے، 2 ٹائم، یعنی رات کو بھی اور صبح بھی، رات کو بھی اور صبح بھی۔ رات کو اگر آپ عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں، اور جو گلاس پانی کا اپنے پاس رکھیں گے وہ گلاس جو ہے نا وہ شیشے کا ہونا چاہیے، یعنی گلاس کے اندر پانی آپ کو نظر آ رہا ہو، تو اس گلاس کو رکھ لیں اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، اور اس کو شروع کریں، اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، 2 اس کے رکوع ہیں، 20 اس کی آیات ہیں، یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں اور اس پانی پہ آپ دم کر کے رکھ لیں، اور جو وہ والا پانی جو ہے وہ اس مریض کو پلا دیں، اور اسی طرح صبح فجر کی نماز ادا کریں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسی انداز کے ساتھ آپ سورہ مزمل کو پڑھیں،
پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کرنے کے بعد آپ اس مریض کو جو ہے وہ پانی پلا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ جو بیماری ہے، وہ جو لا علاج بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس بیمار کو جو ہے نا وہ شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ بڑا زبردست اور مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بہت سی شفا رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ خسارہ تو ہے ظالموں کے لیے، اور ہم نے شامل ہونا ہے مومنین میں سے۔ مومن بن کے اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے جو مصائب و آلام ہیں وہ دور کر دیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔